کرتے نہیں، اس لیے ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا. نہیں، وہ دوسری بات ہے. سوال پہلے یہ ہے کہ جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہیں وہ بائبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ برنباس درست نہیں ہے. برنباس اس لیے کہ 104 بائبلز تھیں گاسپلز، ٹھیک ہے. جن میں سے چن کر 4 کو جو ہے کینونیکل قرار دیا گیا ہے. 100 بائبلز are there which are not canonical, apocryphal کہلاتی ہیں. وہ ان میں سے ایک برنبا بھی ہے. اس کو پبلش کیا اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور نے، اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروخت کر رہے ہیں. 13E یعنی 13E شاہ عالم مارکیٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں لاہور میں، اور اردو بازار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی ضیائی کا، اس کا پورے کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے. آپ لوگوں نے میرے عیسائیت کو یہاں زمانے پہ کی پروموٹ جماعت کیا. اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا. میں تو اس سے واقف بھی نہیں. یہ تو میرے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے. اس وقت تک تو جب میں آصف ضیائی کو تو آپ جانتے ہیں. انہیں میں جانتا ہوں. آصف ضیائی صاحب ایک لیکچرر تھے اردو کے، سیالکوٹ میں تھے، بہت اچھے آدمی تھے. میری ذاتی ان سے واقفیت تھی. لیکن مولانا مودودی نے یہ بہت کہیں بعد میں لکھا، اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مولانا کے ساتھ تھا ان کا ایک ایک حرف میرے علم میں ہے. اس وقت تک یہ نہیں لکھا گیا تھا. اسی طرح مولانا کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو کنٹروورشیل ہے، خلافت و ملوکیت. یہ بھی ہمارے علیحدہ ہونے کے بہت بعد لکھی گئی ہے. تو مولانا مودودی بہرحال مفکر تھے. میں تو ان سے سن 57 میں علیحدہ ہو گیا ہوں، لیکن اس کے بعد ان کا علمی اور فکری کام چلتا رہا ہے. ان کی رائے ہے، ان میں سے بہت سی چیزوں میں مجھے اختلاف ہے. بلکہ جب میں جماعت میں تھا تب بھی اختلاف تھا. مثلا انہوں نے ملکیت زمین پر جو کتاب لکھی، میں اس کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کروں. بالکل کریں. رائٹ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر، کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی اس میں تو لکھا ہے خلقناکم، کم تو پلورل ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا، ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے، پتہ کتنے لوگ. کن فیکون تھا نا. میں نے عرض کیا نا، ایک اسپیشیز، ہومو سیپین اسپیشیز وچ آر دی اینیمل، اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی. اینڈ ہی بیکیم آدم. ہی واز اے پرسن. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِآدَمَ یہ تو سارا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب آدم کا لفظ آیا، پہلے جو ہے جمع کا صیغہ. آدم جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے. الانسان بن جائے گا وہ. لیکن یہ کہ یہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان، الانسان تو سارے انسان، یا کوئی خاص معین. یہی آدم کے لیے بھی ہے. سو وی کین ریسٹ ایشورڈ کہ یہ جو بیبلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان میں صداقت نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. اصل میں ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے. 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے، جو سوکھا ہوا گارا ہے اس سے، جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پڑھنا اس کے سوری سامنے. سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے. لیس دار بھی کہا، سوکھا نہیں کہا. دیکھیے الفاظ کئی آئے ہیں. تراب بھی آیا، صرف مٹی کو کہتے ہیں. تین کہتے ہیں گارے کو. تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے. پھر صلصال وہ سوکھ کر جو کھنکنے لگے، من حمأ مسنون. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی، سب کی بولیاں مختلف کی، سب کے اعداد و اطوار مختلف کیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو، مختلف رنگ کا. آپ کا بیٹا تو نہیں، لیکن آپ کا پڑ پوتا سکڑ بوتا ہو سکتا نہیں. یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں. بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی دی پیسج آف ٹائم کلائمیٹک افیکٹ ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں. اس سے یہ کہ شکلیں بدلی، رنگ بدلے. انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے. اچھا، جانور کیسے آئے؟ جی جانور تخلیق سے آئے. تخلیق سے آئے نا. کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا؟ نہیں، پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ کی صاحب، تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایوولوشنری پروسیس کو مانا جا سکتا ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. جی میں اصل میں طالب علم ہوں، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے
اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے؟ قرآن مجید کی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر جی. سکتے. آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر اگر سکتے. وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اچھا جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا تو وہ فرشتہ نہیں تھا, نہیں جن تھا جن. لیکن سردار تو تھا. کان من الجن, سردار بھی ٹھیک ہے. نہیں تھا. لیکن اس وقت اشرف المخلوقات تو تھا. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت اور علم میں نمایاں ہو گیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. تھا. تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا. شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں, اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر. وہ تو کفر ہو گیا. بس تو پھر کفر ہو گیا. پکڑ کہاں پہ ہوئی؟ ہے پکڑ کہاں پہ؟ کفر پر. انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں مٹی غرور کا کی وجہ سے اس نے انکار کیا نا. اس کے اندر جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے استکبار کیا. اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بالکل صحیح. خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے, اس کو بنایا اس کو بنایا مٹی سے, وہ بھی لیسدار مٹی سے. تو طے یہ پایا لیس دار کا دس دوبارہ آپ لے آئے. میں نے لے آپ کو آیا. بتایا تھا میں کہ لے وہ آیا. ایک لفظ ہے تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہیں, تین بھی ہے جس کے معنی گارا ہیں, تین لازم کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تراب ہے. ثم قال له کن فیکون. ہاں تو لیکن تراب صرف مٹی کو کہتے ہیں. یہ لیسدار ویسدار کہاں سے لے آیا آپ اس میں؟ وہ لیسدار اس میں ہے تین لازم. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورۃ المومنون میں ہے 12 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط یا جوہر سے, اسے سوکھی مٹی سے اس سے بنایا. من سلالۃ من طین. جی. اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی, اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی. گارے سے. تین. ٹھیک ہے نا. ابھی اس میں لفظ لیس نہیں آیا, آپ نہ ایڈ کیجئے لیس اس میں. لیس آئی سورۃ الصفت میں ٹھیک ہے. آیت نمبر 11 میں. صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی. صاف صاف. سوری میں آپ سے سیکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں سکھا رہا ہوں نا, میں بھی سکھاؤں گا آخر. بالکل آپ سکھاتے جائیں, ہم سیکھتے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند. بالکل نہیں پسند. تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے حکم کے غرور ہو گیا چاہیے. غرور تھا, حسد تھا, اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں. حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی. نہیں, مردوں میں بھی ہوتی ہے. تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسدم من انفسہم, اے مسلمان جو تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی وہ چھن جائے. اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے, لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کیا. بالکل. یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے, ان کے دین ابراہیم ہے. اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے. یہ بڑی اچھی آپ بات بتا رہے ہیں. مجھے آنیسٹلی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ طے پایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام جانور, جرند, پرند جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا. یہ بیک وقت نہیں ہے, اس کے اندر ایک ایوولوشن ہو سکتا ہے, لیکن کن فیکون ہے نا, کن فیکون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے. ہاں تو یہ اصل نا کن فیکون بھی قرآن میں آتا ہے, اور یہ بھی آتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ تو بائبلیکل ڈیز کائنات کو قرآن میں ہے, بائبلیکل ڈیز کی بات قرآن میں ہے. ہاں لیکن آسمانی دنوں کی بات قرآن جو بھی کہا جائے 6 دن تو ان کی ڈیوریشن کا نہیں پتا. ڈیوریشن نہیں تو کوئی نہ کچھ تو ڈیوریشن ہوگی. 6 دن کم سے کم 24 گھنٹے والے ہوں گے یا 24,000 گھنٹوں والے ہوں گے, کوئی دن تو ہوں گے نا. اس لیے دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک عالم امر ہے, ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن فیکون, جو کہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. ٹائم از ناٹ انوالوڈ ایٹ آل. پروسیس از ناٹ انوالوڈ آئیدر. نو ٹائم, نو پروسیس بھی نہیں ہے.